अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, हिसारे इश्क का जुनून पार्ट नंबर 4 आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिस्टर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। वो धीरे धीरे से अपनी जगह से उठी और बालकनी में जाकर रात की तारीकी में बाहर नजरें जमाए आगे पेश होने वाले हालात के मुताबिक सोचने लगी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, ये सोचकर न जाने वो उसके साथ कैसा सलूक करे। कुछ लम्हे गुजरने के बाद उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला और उसकी मशहूर कुन खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बिना कोई आवाज पैदा किए वो गुस्से से खोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसका हाथ सख्ती से पकड़ा दीवार से लगा दिया। उसकी आंखें सर्द और गुस्से से भरी हुई थीं। अचानक हमले से खौफजदा हो गई थी, जबकि उसे इतनी जोर से दीवार के साथ लगाया था कि उसका जिस्म दर्द करने लगा। उसने नजरें उठाकर फासले पर मौजूद उस शख्स के चेहरे को देखा जो अपनी भूरी आंखें उस गुस्से से भरी काली आंखों में गाड़ दी। मेरी तौहीन करने की हिम्मत कैसी हुई? वो गरजा। उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी हुई थी। मैंने आपकी तौहीन नहीं की। उसने इसकी बात से एतराज करते हुए अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर खुद से दूर करने की कोशिश की। तुमने मेरी तौहीन की? मेरी बात न मानकर वो धीरे से गुर्राया। उसकी जदोजहद देखकर एक तमस्खर अमेज मुस्कुराहट के साथ उसने दोनों कलाइयां पकड़ दीवार से लगा दी। वो बिल्कुल लाचार सी खुद से आज़ाद करने की भरपूर कोशिश करने में लगी रही, पर नाकाम रही। उसका दुपट्टा उसके सर से ढलक कर उसके कंधों पर अटका था, जिससे पहले उसके गीले बाल नम गर्दन उसकी नज़र की जद में आ गए थे, जो कि इसके ताज़ा बात की गवाही दे रहे थे। वो सहर अंगेज सबकी हल्की नम गर्दन को कुछ लम्हे देखता रहा। वो शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। उसने इतनी सख्ती से उसकी कलाइयों को जकड़ा था कि अपनी हड्डियां सख्ती पटकती महसूस हुई। वो रोना नहीं चाहती थी। वो इतनी भी कमजोर नहीं थी कि मामूली सा दर्द बर्दाश्त न कर सके। मैंने सिर्फ खाने से इनकार किया था। मुझे नहीं लगता था कि इसमें कोई तौहीन की बात हुई। दर्द बर्दाश्त वो इस चीख पर उठी। लम्हे में उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। जबड़े सख्ती से आपस में बींच गए। तुम्हारी हरकत, तुम्हारा हर काम लिटिल डो, तुम मेरी हो, मेरे मुताबिक होगा। क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे बोलना है, सब कुछ मेरे मुताबिक होगा। उसके कानों में अपने इरादे लफ्ज ब लफ्ज उतार रहा था। उसका हर लफ्ज हथौड़े की मानिंद उस पर वार कर रहा था। नहीं, जितना वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती उतनी ही वो अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत करता जाता। आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आंसू बनकर उसकी आंखों से टूटे थे, लेकिन फिर भी वो ना माना था। जितनी कुव्वत वो खुद को आजाद करने में लगाती उतनी ही कुव्वत वो अपनी उंगलियों के इस गोश्त में पेवस्त करता जाता। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। इधर उसने रिहाई मानी और हार मानी और उधर उसने अपनी गिरफ्त उसकी कलाइयों पर हल्की कर दी। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक भी सकता हूँ, तुम्हें अपने आदमियों के हवाले भी कर सकता हूँ, चाहे वो तुम्हारा जो भी हाल करें उनकी मर्जी। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ठहरे हुए लहजे में कहता वो उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ गया। उसने फक होते चेहरे के साथ नजरें उठाकर दरिंदे को देखा। आंखें अपनी इस कदर बेकदरी पर झलक उठी। कुछ लम्हे उसे आंसू बहाता देखता रहा, फिर उसे अपने बीच मामूली से फासले को मिटाता उसकी तरफ झुका और धीरे से अपने होंठ उसकी खूबसूरत पेशानी पर रख दिए। आंखें मीची और वो सिसक उठी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है मायसा इब्राहिम। उसने गुलाबी होंठों पर अंगूठा रखा और धीरे से पुरअज़म लहजे में बोला। वो इसी हाल में रोता बिलखता छोड़कर मसरूर सा कमरे में बाहर चला गया। सद्दाम जहांगीर की जीत की पहली मोहर मायसा इब्राहिम के वजूद पर लग गई थी, जिसे वो चाह कर भी नहीं मिटा सकती थी। मायसा रात पर सुकून से न सो सकी। अजीब अजीब से ख्यालात उसके जहन में पैदा हो रहे थे। उस शख्स की हरकतों ने उसे रात भर सोने बेचैन बनाए रखा। इसी वजह से सुबह उसकी आंख देर से खुली। वो अपने बेड पर रात के वाक़े के बारे में सोच रही थी, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सुबह खैर बीबी जी, गहरी रंगत की मालिक उस नो उम्र लड़की ने मुस्कुरा कर सलाम का जवाब दिया और फिर धीरे से मुस्कुरा कर उस लड़की का जायजा लेने लगी। गहरी रंगत पर पीले रंग की साड़ी और मैचिंग चूड़ियां पहने वो लड़की रात वाली मुलाजमा से बिल्कुल अलग थी। चेहरे से चालाक लगती थी। ये रही आपकी जाय, मैं मीना हूँ, आपकी मुलाजमा। सरदार ने मुझे आपके हर काम की जिम्मेदारी सौंपी है।
اس نے چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے اپنا معمولی سا تعارف کروایا۔ مائسا نے سر ہلا کر چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، آپ نہا کر تیار ہو جائیں، پھر آپ کو پوری حویلی دکھاتی ہوں۔ صدام بابا کسی ضروری کام سے شہر گئے ہیں، آپ آرام سے پوری حویلی دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے بتانے پر ایک سکون کی لہر مائسا ابراہیم نے اپنی رگوں میں دوڑتی ہوئی محسوس کی اور اب کچھ لمحوں کے لیے سکون کی سانس لے سکتی تھی۔ روز صبح اس کی چائے میں یہ دوا ملاتی رہنا بلا ناغہ سمجھ گئی نا میری بات؟ سخت لہجے میں حکم صادر کیا گیا۔ مینا نے سر ہلا کر اس کی پھیلی ہتھیلی پر وہ چھوٹی سی پڑیا اٹھا لی۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی صدام کی بیوی بننے میں تو کامیاب ہو جائے گی، لیکن میں اسے اس کا وارث دینے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مینا نے دوبارہ سر ہلا کر پڑیا اپنی چست آستین میں چھپا دی۔ اب جاؤ یہاں سے اور یاد رہے پورے دن کی روزات مجھے روزانہ آ کے پابندی سے دیتے رہنا۔ جتنی ایمانداری اور چلاکی سے تم یہ کام کرو گی اتنا ہی بہترین انعام تمہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک ظالم دنیا تھی، یہاں ظلم کرنا لوگ اپنا حق سمجھتے تھے۔ مائسا جیسی معصوم شہزادی اس دنیا کی چالوں میں بری طرح پھنس گئی تھی اور یہاں ہر موڑ پر اس کے دشمن موجود تھے۔ وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی سزا اور ٹھہرائی گئی تھی اور اس دنیا کے لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی یہ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ مائسا تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پوری حویلی میں گھوم گھوم کر خود کو ایک طرح سے تفریح کا سا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے دنوں سے کمرے میں خود کو بند کر کے قیدی سمجھنے لگی تھی۔ حویلی میں چہل قدمی کرتے ہوئے بھی اس کا دماغ پچھلے واقعات میں بھٹکا ہوا تھا جب سے صدام جہانگیر نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ کس طرح صدام جہانگیر شاہ جیسا انجان شخص اس کی زندگی میں پورے استحقاق کے ساتھ شامل ہوا تھا، اس سانس پر اپنا حق جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے لمبی سانس کھینچ کر تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتی باغ کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کا ذہن اب صدام جہانگیر شاہ کی ذات میں الجھ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صدام جہانگیر شاہ کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ شخص اس سے چاہتا کیا ہے۔ اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے آنکھ بند کر کے اپنی اور صدام کی آخری ملاقات کو ذہن میں دوڑایا اور اس کی اتنی زیادہ قربت وہ حیران تھی۔ خود کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی پشیمانی اس نے دل میں جگہ بنا لی تھی اور اس کی پچھلی پوری زندگی میں کبھی کسی مرد نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی کہ جا کے اس کے قریب آنا، اسے ہاتھ لگانا اور یہاں یہ جو شخص چاہتا تھا جب چاہتا تھا اس کے سامنے ساتھ کر بیٹھتا بنا کسی لحاظ اور مروت کے۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں تھوڑے کی مانے ضرب لگا رہے تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، پیشانی سے شاید اس احساس کی تھی جو اچانک ہی اس کے دل میں ایک کونے میں پیدا ہو رہا تھا۔ نفرت سے پرے وہ اس احساس کو سمجھ نہ سکی جو اس کی قربت پر اسے محسوس ہوا تھا۔ جو بھی تھا بہت برا تھا۔ کسی نامحرم کا اس کے اتنے قریب آنا گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے کے برابر تھا۔ وہ ایک درندہ تھا، ایک بے رحم اور بے حس درندہ جس کے سارے احساسات پر برف جمی ہوئی تھی۔ اس کے اندر ہر وہ خوبی تھی جو ایک مرد میں ناپسند کرتی تھی، حق جتانے والا، بے حد جنونی، بے حد ضدی اور ہر چیز پر قابو پانے والا، چاہے وہ انسان کوئی نہ ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی غلطان تھی کہ کسی سخت اور گرم سی چیز پر بری طرح ٹکرائی اور لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے چہرہ صحیح سے دیکھ نہ پائی اور اس کے کندھے مضبوطی سے ہاتھ جما کر وہ سیدھی کھڑی ہوگی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ گہری آواز میں سوال کیا گیا جبکہ اس کے کمر میں گرد حائل بازو دھیرے سے ہٹا لیے گئے۔ دوپٹہ سر پر درست کرتی اس نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس خوبصورت چہرے کو دیکھا جس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی خوبصورتی میں سب سے نمایاں چیز سختی جبڑے اور نرم گرم سا احساس لیے ہیزل گرین آنکھیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ ایک ہاتھ سے اپنے پیلے سوٹ کا دامن درست کرتی اس نے جلدی سے جواب دیا۔ حیرت ہے تمہیں صدام نے اکیلے باہر آنے کی اجازت دے دی؟ انداز چھیڑنے والا تھا۔ اس نے تیوری چڑھا کر اپنی دلکش بری آنکھوں سے اسے گھورا۔ میں صدام جہانگیر شاہ کی مرضی کی پابند نہیں ہوں اور نہ ہی ان کا مجھ پر کوئی حق ہے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ کیا واقعی؟ دھیرے سے مسکراتا وہ آگے بڑھا اور اس کی طرف جھک کر بولا۔ اس نے پہلے سے زیادہ غصہ اسے دیکھا۔ اس حویلی کے مرد اس کے حواس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے تھے اور اس کے سوال کو نظر
نظر انداز کرتی وہ رخ موڑ کر آگے بڑھ گئی، لیکن اچانک ہی اس کی کلائی پر اس کے ہاتھوں کی گرفت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت نہیں تھی جتنی کہ صدام جہانگیر شاہ کی ہوتی تھی۔ اللہ جانتا تھا کہ اس کی سخت گرفت اس کے ملائم خوبصورت ہاتھوں پر کتنے برے نشان چھوڑ جاتی تھی۔ آپ مجھے اس طرح نہیں چھو سکتے۔ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے اس نے سختی سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ لمبی سانس لیتی پوری طرح اس کی طرف مڑ گئی۔ میرا مقصد تمہاری توہین کرنا بالکل بھی نہیں تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ مسکرانے سے اس کے داہنے گال پر دل مو لینے والا گڈھا نمودار ہوا اور جس سے اس کی مسکراہٹ کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ میں اپنا تعارف کروانا بھول گیا، میں حمیم جہانگیر شاہ ہوں۔ دلکش سی مسکراہٹ اب بھی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ مائسہ ابراہیم کی آنکھیں باریکی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو کیا یہ اس کا بھائی تھا؟ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، لیکن وہ اس کے چہرے پر صدام جہانگیر شاہ کی ہلکی سی جھلک آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ تم صدام کے بھائی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاف بردر، اس کے کہنے پر اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ میں مائسہ ابراہیم خان ہوں۔ اس کے تعارف دینے پر دھیمے سے مسکرایا۔ جانتا ہوں، بلکہ پورا گاؤں جانتا ہے، وہ بولا۔ میں نے تمہاری خوبصورتی کی جتنی تعریفیں سنی تھیں وہ سب سچ تھیں۔ تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو جب آخری بار میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ آخری مرتبہ آپ نے مجھے کب دیکھا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ شخص اس سے کبھی مل بھی چکی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں۔ دلکشی سے اسے دیکھتا ہوا وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا فاطمہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ او 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 آپ یہاں؟ اکھڑتی سانسوں کو بحال کرتی ہوئی بولی۔ بڑی اماں آپ کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے کہنے پر مائسہ نے حیرت سے تھوک نگلا۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس درندے نے اسے کسی سے ملنے دیا۔ وہ خود میں کسی سے ملنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں جلدی جانا چاہیے کیونکہ بڑی اماں میں برداشت کا مادہ بہت کم ہے۔ حمیم کے کہنے پر وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ فاطمہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک عورت سرخ رنگ کی ساڑی پہنے شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ سفیدی مائل بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا گیا تھا۔ بظاہر تو دبلی پتلی اور نازک سی تھی، لیکن ان کا چہرہ، ان کے چہرے سے حکمرانی، صفاکی اور چلاکی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ مائسہ کی طرف مڑی اور بھویں تانے دلچسپی سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ مائسہ کو سمجھنا کہ وہ کیا کریں۔ وہ اپنے سے بڑوں سے بہت کام ملی تھی۔ اس نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کون تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کا بیٹا کون تھا۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ اس شخص کی ماں تھی اور اس کی بزرگ تھی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا تم سے میرا تعارف کروانا بھول گیا ہوگا۔ اس کے صحیح قیاس پر اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں لبنہ بانو ہوں، صدام جہانگیر شاہ کی ماں اور اس حویلی کی مالکن۔ اس کے لہجے میں گھمنڈ تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں مائسہ ابراہیم خان ہوں، سردار محمد ابراہیم خان کی بیٹی۔ اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا گیا۔ تھی بیٹی تھی، اب تم یہاں ہو ہمارے گاؤں میں۔ اس کے تصحیح کرنے پر مائسہ نے بھویں اچکا کر انہیں دیکھا۔ اس خاندان کا ہر فرد اسے یہ یاد دلانے سے نہیں چوکتا تھا کہ وہ میں ہمیشہ اپنے باپ کی بیٹی ہی رہوں گی، مرنے کے بعد بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں ہوں۔ اس کے نرمی سے جواب دینے پر وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ بس یہی میری جان، یہی تم غلطی کر جاتی ہو۔ عورتوں کو حالات کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جو اس میں کامیاب ہوا سمجھو اس نے زندگی جینے کا راز حاصل کر لیا۔ بھول جاؤ کہ تم کسی سردار کی بیٹی تھی، کسی ریاست کی شہزادی تھی۔ اب صرف تم ایک قیدی ہو اور تمہارا مالک تم سے جو چاہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی بولی، مجھے قید کرنے والا آپ کا بیٹا ہے۔
मुझे समझाने से बेहतर है कि आप अपने बेटे को समझाएं। उसके बहादुरी से जवाब देने पर उन्हें घूरकर उसे देखा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। हम औरतें बस यही पर मात खा जाती हैं कि हमें हर वो चीज करना पड़ता है जो एक मर्द हमसे करवाना चाहता है, ना चाहते हुए भी। हम मर्द के अंदर छुपे दरिंदे को काबू नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हें इस अंदाज से मोहब्बत कर सकते हैं जिस अंदाज से वो हमसे उम्मीद करता है। एक जानदार मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर उसे सोचों का जहां सौंप कर वो कमरे में से बाहर निकल गई। वो लंबे लंबे कदम उठाता मायसा इब्राहिम खान के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके अंदाज में उजलत थी जबकि दिमाग बुरी तरह थका हुआ था। 2 दिन से उसने पूरे 2 दिन तक अपनी शहजादी का चेहरा नहीं देखा था। पूरे 2 दिन उससे वो दूर रहा था। उसे इस बात का गुस्सा था कि इतनी मेहनत के बावजूद उसे पूरी तरह हासिल नहीं कर सका था। 4 साल उसने खुद पर जब्त से बांधे थे। 4 साल उसने खुद से दूर रखा था सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई के लिए। अब जब वो उसके सामने थी तो वो खुद उसके करीब जाने से रोक नहीं पाता था और ना ही ऐसा करना चाहता था जो उसका था और उसी का रहेगा किसी भी तरह। उसके कमरे का दरवाजा खोलता वो बेधड़क अंदर दाखिल हुआ जो आराम से बेड पर बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। अचानक उसकी आमद से डर गई और उसने जल्दी से अपने सर पर जमे दुपट्टे को अपने वजूद पर अच्छे से फैलाया और कुरान मजीद को लहाफ में रखने लगी।